السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہوا اور جلدی جلدی سے نامعلوم انداز سے گزرتا بھی چلا جا رہا ہے. کل کی بات ہے کہ اس کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے اور آج اس کا پہلا عشرہ بیتنے کو ہے. بہت سارے وہ لوگ جو گزشتہ رمضان کی سحریوں، افطاریوں کے دسترخوانوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہم نہیں جانتے ہم میں سے کتنے چہرے ایسے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہیں اور اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. رمضان کے بعد رمضان گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہماری روٹین بہت کم بدلتی ہے، ہمارے رویے بہت کم تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق بہت کم بہتری کی طرف سفر شروع کرتے ہیں. 20 سال رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد اور 30 سال کے رمضان گزارنے کے بعد اگر میں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم رمضان کے مقصد سے کہیں غافل تو نہیں ہیں. بے مقصد رمضان اور بے مقصد روزے جو انسان کو بدل نہ سکیں، اس کے اخلاق کی اصلاح نہ کر سکیں، اس کے رویوں میں کوئی چینج نہ لا سکیں، اس کی سوچوں میں کوئی تبدیلی نہ لا سکیں،
ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بھوک ہڑتال کی طرح ایک صرف سرسری مشقت ہی نہ ہو۔ جہاں رمضان کے روزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، روزوں کے مقاصد بھی بیان کیے۔ روزے کا مقصد جذبہ شکر کی آبیاری، روزے کا مقصد انسان بھوک میں رہے، پیاس میں رہے، اور اس کو بھوکوں اور پیاس برداشت کرنے والے غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں کا احساس اس کے دل میں بیدار ہو جائے، جاگ جائے۔ روزے کا مقصد وہ اس کے لیے پھر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا اور غریبوں یتیموں کے کام آنا اس کی زندگی کا ایک مشن بن جائے۔ روزے کا مقصد اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کا جلال، اس کا وقار، اس کے سارے مقامات انسان کے ذہن میں اس قدر پختہ ہو جائیں کہ سب کچھ سامنے پڑا ہو، جب تک اللہ اکبر کی آواز نہ آئے وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ روزے کا مقصد تقویٰ کی آبیاری، روزے کا مقصد قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، روزے کا مقصد اللہ کی یاد میں اور اس احساس میں اضافہ کرنا کہ اللہ ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے۔ روزے کا مقصد اپنی زندگی کے اندر یہ احساس بیدار کر لینا کہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق کھانے پینے کا نام ہے۔ اس میں سے ہر ایک مقصد اتنا عظیم ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہر ایک پر ایک علیحدہ لیکچر دیا جائے، سکھایا جائے اور سیکھا جائے۔ روزہ ایک پریکٹس نہیں، یہ ایک پورا اسکول ہے۔ روزہ ایک پوری یونیورسٹی ہے، روزہ ایک پورا مدرسہ ہے، روزہ ایک پورا کورس ہے، روزہ ایک عظیم مشن ہے، روزہ ایک عظیم ویژن ہے جو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس میں سے صرف ایک سبق میں آج آپ کے سامنے تفصیلاً رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اگر ہم اسے کچھ حاصل کر پائے ہیں تو اللہ میرے اور آپ کے لیے اسے باعث برکت بنائے۔ اگر ہم اس مقصد کو نہیں سیکھ پائے تو ابھی دن باقی ہیں، اللہ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی اس ٹریننگ کا ایک اہم مقصد انسان کے اندر صبر پیدا کرنا ہے، برداشت پیدا کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنا ہے، ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، ضبط نفس پیدا کرنا ہے، کنٹرول پیدا کرنا ہے۔ اس صفت کا تو روزے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ بعض حدیث میں الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ہم پہ قربان جائیں، خود آپ علیہ السلام نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا۔ ایکو پلیپن صاف آواز آئے گا، ریپیٹیشن نہ ہو۔ رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے۔ صبر کا اجر بھی بلا حساب ہے اور اس وجہ سے روزے کا اجر بھی بلا حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سب سے عظیم بھی وہ ہے، سب سے اعلیٰ بھی وہ ہے، سب سے برتر بھی وہ ہے۔ قدرتیں بھی اس کے پاس ہیں، طاقتیں بھی اس کے پاس ہیں، انتقام بھی لے سکتا ہے، بدلے بھی لے سکتا ہے، پوری کی پوری بستیوں کو تہو بالا بھی کر سکتا ہے، آسمان کو شق کر سکتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، زمین کے سینے کو چیر سکتا ہے۔ ایک غلطی کے اوپر
انسان کے ہاتھ کو فالج کر سکتا ہے، ایک غلط بول کے اوپر انسان کی زبان کو گنگ کر سکتا ہے، ایک غلط دیکھنے کے اوپر انسان کو اندھا کر سکتا ہے، ایک غیر اللہ کے سجدے کے اوپر اللہ زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر انسان کو دھنسا سکتا ہے۔ اللہ میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تو کتنا صبر والا ہے، تو کتنا صبر والا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے، تو میری صبحوں کو، میری شاموں کو، میری راتوں کو، میری خلوتوں کو، میری جلوتوں کو گناہوں میں دیکھتا ہے، تو پھر بھی پردے ڈالتا ہے، تو پھر بھی عنایتیں کرتا جاتا ہے۔ ہم بغاوتیں کرتے ہیں تو رحمتیں نازل کرتا ہے، زمین پہ تیرے ساتھ شرک ہوتا ہے تو پھر بھی رزق دے دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمع يدعى له الولد ويشرك به ثم هو يدفع عنهم ويعافيهم ويرزقهم۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کے صبر والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے اس کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بیٹی ہے، کوئی اس کے ساتھ غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، وہ کتنا صبر والا ہے، پھر بھی سب کو رزق بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، سب کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبیوں سے بڑھ کے صبر کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ کرنا، ٹھہراؤ اختیار کرنا، جلد بازی نہ کرنا، یہ نبیوں کی صفت ہے، نبیوں کی خوبی ہے۔ التؤدہ والاقتصاد والصمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ ٹھہراؤ اختیار کرنا، اچھے لباس پروقار انداز کا اظہار کرنا، اور اس طریقے سے جلد بازی سے کام نہ لینا، میانہ روی اختیار کرنا، نبوت کے حصوں میں سے حصے والی ایک عظیم خوبی ہے۔ برداشت اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ جو برداشت کرتا ہے اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہی نہیں ہوتی، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یحب الصابرین، وہ برداشت صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ مع الصابرین، وہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ان پہ اپنی مدد نازل کرتا ہے، وہ ان پہ اپنی فتح اور نصرت کے شادیانے اور اللہ کی طرف سے اپنے مدد کے فیصلے نازل کرتا ہے۔ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ کیا روزہ ہمارے اندر برداشت پیدا کرتا ہے؟ یہ تو آپ نے ٹریننگ دی نا، باقاعدہ آپ نے کہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عبید الرحمن نے بیٹھے بیٹھے سوچ لی ہو۔ اللہ کے فضل سے میں نے قرآن کو پڑھا، بار بار پڑھا، روزے کی آیات کو پڑھا، رمضان کی آیات کو پڑھا، اس سے پیچھے اللہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، اس کے درمیان اللہ کیا کہتا ہے، میں اس پہ غور و فکر کرتا رہا، قرآن کو کھول کھول کے پڑھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اللہ تو ہمیں سمجھا دے روزے سے مقصد کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے۔ یہ کوئی بھوک کا ٹال ہے، یہ کوئی ڈائٹنگ ہے، یہ کوئی پرہیز ہے، یہ کوئی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اتنے دن کے لیے صحت کی خاطر پرہیز کرنا ہے؟ نہیں، نہ یہ صحت کی خاطر پرہیز ہے، نہ رزق کی کمی کی وجہ سے پرہیز ہے، نہ فقر و فاقہ کی وجہ سے پرہیز ہے۔ یہ ایک عظیم مقصد کے لیے ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے، ایک سبق ہے۔ اللہ نے باقاعدہ وہ مقاصد بیان کیے جو 6-7 میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کی آیت میں اللہ نے کہا تمہارے اندر اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تمہارے اندر اللہ کے احکام کی پابندی کا احساس پیدا ہو جائے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ روزے کی پچھلی آیات جو ہیں ان کے احکام قتل کے چل رہے ہیں، قصاص کے چل رہے ہیں، بعد والی آیات میں مالی معاملات کے چل رہے ہیں، بیچ میں اللہ رمضان کے روزے کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، رمضان کے روزے رکھے احتسابا روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ برداشت اور صبر کسے کہتے ہیں، کہاں کہاں ہمیں ضرورت ہے، یہ موضوع بھی ہم پوری طرح نہیں کھول سکتے، چند ایک مقامات میں عرض کرتا ہوں۔ برداشت کا سب سے پہلا موقع، حوصلے کا موقع، صبر کا موقع، ٹھہراؤ کا موقع، جب دین کے دشمن اور دین کے باغی ان کا سامنا ہو تو ان کے ساتھ بھی ایک برداشت والا، حوصلے والا، تحمل والا، ایسے رویے والا جس سے دین کا، اپنا قوم کا نقصان نہ ہو، ایسا انداز اپنانا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، آپ علیہ السلام کے پڑوس میں وہ یہودی بچہ رہنے والا کبھی آپ سے ملتا ہے، کبھی آپ کے پاس آتا ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، دین کا، دعوت کا جذبہ دل کے اندر امڑ آیا ہے، کہتے ہیں بیٹے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ باپ کہتا ہے اتے ابو القاسم، بیٹے آج قاسم کے ابو کی بات مان لو۔ وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میری کوشش، میری تھوڑی سی کاوش سے اللہ نے اپنی توفیق سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ کیا کچھ نہ آپ نے برداشت کیا، مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہ کیا آپ کے ساتھ، طائف کی وادی میں کیا ہوا آپ کے ساتھ، پتھر پھینکے گئے، لہو لہان کیا گیا، جسم کو زخمی کیا گیا، خون رسنے لگا، اللہ کو ترس آیا، فرشتے کو بھیجا، فرشتہ حاضر ہوا، سلام پیش کیا، جبریل ساتھ آئے، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو پہاڑوں کے اوپر ذمہ داری دی ہے، یہ آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد تعارف کرواتا ہے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کا اشارہ چاہیے، یوں طائف کی وادی کے پتھروں کو اٹھاؤں گا اور ان سب کافروں کو ملیا میٹ کر کے اندر پیس کے رکھ دوں گا۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین اطبقت، یوں دونوں پاٹوں، چکی کے پاٹوں کے درمیان جیسے مکی کو، گندم کو، آٹے کو پیسا جاتا ہے، ایسے ان کو پیس دوں گا۔ آپ اشارہ تو کریں، کہتے نہیں نہیں نہیں، میں یہ اشارہ نہیں کر سکتا، ممکن ہے اللہ ان کی نسلوں سے کوئی کلمہ پڑھنے والے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جذبے امت میں کیسے آئیں؟ یہ جذبے امت میں کہاں سے آئیں؟ یہ تڑپ امت میں کہاں سے آئے؟ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی اس کو غلط نہ جوڑے،
موجودہ حالات کے ساتھ اس موضوع کا کوئی خاص تعلق نہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے حکومت دی، سطوت دی، شان و شوکت دی، پھر اللہ نے قانون بنا دیا تھا کہ جو پیغمبر کا گستاخ ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ آپ ذاتی حیثیت سے برداشت کر جاتے، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا تھا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ کافر جو میدان جہاد میں عزتیں لوٹیں ان کے لیے نرمی نہیں، وہ کافر جو ہماری عزتوں کے درپے ہوں ان کے لیے نرمی نہیں، وہ کافر جو پیغمبر کو گالیاں دیں، مسلمانوں کے پاس 60 ممالک لاکھوں کی افواج موجود ہوں ان کے لیے نرمی نہیں۔ میں ایک اور ریفرنس سے، ایک اور حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ عام کفار جو مسلم معاشروں میں رہتے ہوں، معاشرتی حوالے سے، سوشل حوالے سے کتنی برداشت ہے اور کیسے اخلاق ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کا پڑوسی صحیح بخاری کہتی ہے، یہودی تھا، آپ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے ہمسائے کو بھی کوئی تحفہ بھیجا ہے؟ ہمارے ہمسائے کو بھی کوئی تحفہ بھیجا ہے؟ ہمسایہ کون؟ یہودی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا ہے، آپ کہتے تھے، آپ سے میں نے خود سنا ہے، آپ کہتے تھے جبریل مجھے بار بار کہتا ہمسائے کا خیال رکھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ہمارا ہمسایہ تو ہے، بے شک یہودی ہے، اسے بھی کوئی تحفہ بھیجا ہے؟ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو گئے، دکھ کے لمحوں کو دیکھ کے، پریشانی کے ماحول کو دیکھ کے، وہ جنازہ یہودی کا تھا، جنازہ یہودی کا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، معاشرے میں زندگی گزارنا سیکھو، اخلاقیات تو سیکھو، سماجیات تو سیکھو، کچھ اپنے اندر اسلامی قدریں، اعلیٰ اخلاق تو پیدا کریں۔ فرقہ واریت کے اندر بٹا ہوا، تقسیم شدہ یہ معاشرہ، ذاتوں کے اندر بٹا ہوا یہ معاشرہ، یہاں ایک گھر کے اندر شادیانے بج رہے ہیں، دوسرے گھر کے اندر جنازہ اٹھ رہا ہے، اس کے پاس اتنا بھی صبر نہیں کہ اپنے محلے کی فوتگی کا کچھ خیال کر کے یہ گندے ناچ ہی بند کر دے، یہ گندگی ہی بند کر دے۔ کچھ تو خیال کر لے کہ میرے پڑوس میں ایک جنازہ اٹھ رہا ہے، میں اپنی شادی کو کچھ سادہ نہیں کر سکتا؟ اخلاقیات کے جنازے نکلے ہوئے اس معاشرے سے۔ آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کہا یہودی تو ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ کیا انسان نہیں ہے؟ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، یہودی کا بھی ہو دکھ تو ہوتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، یہودی کا بھی ہو دکھ تو ہوتا ہے۔ انسانی لحاظ سے جو انسانی ہمدردی ہے، انسانی بنیادوں پہ ان کفار و مشرکین کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہوں، اس سے تو اللہ نے روکا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ وہ کافر جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا نہیں، وہ کافر جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، تمہارے خلاف جنگیں نہیں کی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تمہارا رب تمہیں منع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہاں کہاں آپ نے برداشت کے مظاہرے کیے، کیسے کیسے حوصلے تھے جو آپ نے امت کو دیے،
کیسے کیسے سبق تھے جو امت کو سکھائے، منافقین کو برداشت کیا اور کمال طریقے سے برداشت کیا۔ منافقوں نے کیا برا سلوک ہوگا جو پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ چیز اس کے گھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ منافقوں نے تو پیغمبر کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ آپ کی ذات کو جو کہا سو کہا۔ کبھی اس منافق نے کہا تمہارے گدے سے بدبو آتی ہے، کبھی اس منافق نے کہا مدینے میں جائیں گے عزت والے چودھری وڈیرے ان کمینوں کو اور سطحی لوگوں کو نکال بار کریں گے۔ کبھی اس منافق نے کیا کہا، کبھی اس منافق نے کیا کہا، سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ جو ناقابل برداشت رویہ تھا وہ اس وقت تھا جب آپ کی بیوی صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا فداہا ابی و امی، ان کی عزت پہ، ان کے دوپٹے پہ ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، مومنوں کی ماں کو بھی معاف نہ کیا۔ اللہ نے سورہ نور میں 10 12 آیات اتاری عائشہ کی طہارت کے بارے میں۔ آپ کو تکلیف ہوئی اور بڑی شدید تکلیف پہنچی اور آپ نے اظہار بھی کیا انہوں نے میرے گھر والوں کے بارے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ وہ منافق بھی جب مرا ہے، میت سامنے پڑی ہے، بیٹا کہتا ہے ابو فوت ہو گئے ہیں، آ کے جنازہ تو پڑھا دیں، تو اللہ کے نبی اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، بعد میں اللہ نے روک دیا کہ کافر ہے، اندر کا کافر ہے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، میرا قانون ہے، ضابطہ ہے۔ لیکن آپ ذاتی طور پہ تیار ہوئے، نہ صرف یہ کہ تیار ہوئے، اپنا جبہ اتار کے اس کو پہنایا، اپنا جبہ اتار کے اسے پہنایا۔ رشتہ داروں کو برداشت کرنا زندگی کا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ رشتہ دار دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ بالعموم دوسروں سے انسان کی ڈیلنگ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، سال بعد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ انسان کا معاملہ کئی سالوں کے بعد ہوتا ہے، اور رشتہ دار بچپن سے لے کے مرنے تک ہر دم کے ساتھی ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں میں ماں باپ سب سے پہلے، اور خصوصاً وہ ماں باپ جو بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان کی تلخیاں سہنا، ان کی باتیں سہنا، حتیٰ کہ ان کے گونسے تک سہنا، سب کچھ سہنا، یہ برداشت کا ایک اہم باب ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ بیویوں کی کمزوریاں سہنا، بھائیوں کی باتیں برداشت کرنا، بہنوں کی اونچ نیچ برداشت کرنا، رشتوں ناتوں کے معاملات میں کمی بیشی کو برداشت کرنا، یہ زندگی کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسے کتنا برداشت کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے بڑی محفل میں، پوری مجلس میں جس شخص نے پیغمبر کو کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ آپ کا ایک رشتہ دار تھا۔ سب سے زیادہ جنہوں نے مکہ میں مخالفت کی وہ آپ کی برادری کے لوگ تھے اور آپ کے خاندان کے لوگ تھے، اور اللہ نے اتنی طاقت دی، کرتے رہے برداشت، 13 سال تک برداشت کرتے رہے۔ یہ رشتہ دار بھی اتنے ضدی تھے، پھر جنگوں پہ اتر آئے، تلواروں پہ اتر آئے، مقابلے میں اتر آئے، مدینہ تک تعاقب پہ نکل آئے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ایسی تکلیفیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نفسیاتی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، مالی تکلیفیں، ساتھیوں کو تکلیفیں، رشتہ داروں کو تکلیفیں، بیٹیوں کو تکلیفیں۔ وہ رشتہ دار ہی تھا
جس نے پیغمبر کی 2 بیٹیوں کو طلاق تک دلوائی تھی۔ دور جاہلیت میں آپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کر رکھا تھا۔ جب اعلان نبوت ہوتا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تلواریں تک اٹھتی ہیں، نکال دیتے ہیں، مکہ میں رہنے نہیں دیتے، بیت اللہ کی طرف یوں نگاہیں اٹھا کے کتنی اداسیوں سے دیکھ دیکھ کے آپ کہتے ہوں گے، اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ پھر اسی مکہ میں آئے کھڑے ہیں، پوری شان سے آئے ہیں، طاقت سے آئے ہیں، جہاد کے ساتھ آئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، 10,000 جانسار ساتھ موجود ہیں، پوری دنیا مان چکی ہے، سب کے سب جھک چکے ہیں، وہی رشتہ دار، انہی کے بیٹے، انہی کے پوتے، انہی کے نواسے، انہی کی نواسیاں، اور وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کہتے ہیں آپ عزت دار ہیں نا، اچھا ہی سلوک کریں گے۔ کہا جاؤ، میں نے نہ صرف یہ کہ تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں ڈانٹ کا لفظ بھی نہیں کہوں گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ برداشت ہمارے اندر بھی آ جائے گا، کچھ تو حوصلہ آ جائے، کچھ تو برداشت آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں ایک ہماری ماں جی کے گھر میں، جن کی اس دن باری ہے جہاں آپ نے اس رات قیام کرنا ہے، اور دوسری ہماری ماں کو نہ جانے کیا خیال آتا ہے، وہ کوئی چیز پکاتی ہیں، تحفے کے طور پہ بھیج دیتی ہیں، دوسری ماں کا گھر ہے، تحفہ ایک اور نے بھیج دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی اہلیہ ہماری ماں جی کو غصہ آ جاتا ہے، جو ہی وہ خادم پیالے میں تحفہ لے کے آتا ہے، ہاتھ مارتی ہیں، پیالہ ٹکڑے ٹکڑے اور کرچی کرچی ہو کے نیچے گرتا ہے، وہ سارے کا سارا کھانا اندر جو بھی تھا ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ غارت امکم غارت امکم غارت امکم، میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں غصے میں آ گئی ہے۔ حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور جب جمع کر لیتے ہیں ماں جی سے کہتے ہیں جاؤ ایک اچھا سا صحیح برتن جو ہے، صحیح برتن وہ لے کے آؤ۔ ان کے گھر سے وہ برتن منگواتے ہیں، صحابی کو دیتے ہیں، اپنی اس ماں کو دے دو جس نے تحفہ بھیجا تھا، اس کا برتن تو صحیح اسے واپس ملے، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 30 سال روزے رکھ کے آپ کے اندر اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ 30 سال کے بعد آپ کی بیوی نے چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اسے ہی برداشت کر لیں۔ آپ کے گھر میں اگلے ہی دن لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، 1 ہفتے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، 15 دن کے بعد گھر اجڑ جاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد گھر آپ برباد کر لیتے ہو، اور تو جس عورت نے آپ کے گھر میں اپنی ساری جوانیاں دفن کر دیں آپ کی خدمت کرتے کرتے اور آپ کے بچوں کو پالتے پالتے، اب وہ بوڑھی ہو گئی اور آپ 60 سال کی عمر میں بھی طلاق دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ حوصلہ، برداشت زندگی کا ایک حصہ ہے، روزے کا ایک بنیادی سبق ہے۔ ضبط نفس اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہی پیغام میں اپنی ماں کو دینا چاہتا ہوں، بہنوں بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں،
وہ شوہر جو 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے خون پسینے کی کمائی ایک کرتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اپنے کندھوں کے اوپر 2.5 من کی بوریاں اٹھاتا ہے، کبھی مزدوریاں کرتا ہے، کبھی کلرکیاں کرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی سلواتیں سنتا ہے، کبھی کیا برداشت کرتا ہے، ہر قسم کے غم دکھ برداشت کر کے جو ساری زندگی آپ کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے، تھوڑے سے حالات بدل جائیں تو آپ اس کی ساری زندگی کی محنت پہ ایک ہفتے میں پانی پھیر دیتی ہے کہ تیرے گھر سے تو مجھے کبھی سکھ ملا ہی نہیں، تو نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ کلیجہ پھٹتا ہے اس وقت جب میں نوجوان بچوں اور بچیوں سے سنتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ان کا یہی قصور ہے، انہوں نے تجھے جنم دیا ہے، اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تیرے جیسے پتھر دل وجود کو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ کے لیے اٹھائے رکھا۔ ٹھیک کرتے تھے طالبان ایسی نافرمان اولادوں کے پیٹ کے ساتھ، وہ بھاری پتھر باندھ دیتے تھے، کہتے تھے 9 مہینے اٹھا کے اس کو چلو تمہیں سمجھ آئے گی ماں نے کیا کیا تھا۔ روزہ برداشت کھاتا ہے، بوڑھے ہو گئے نا، ابا جی فرماتے ہوتے تھے بوڑھا بندہ کیا کرتا ہے، یا گالی دیتا ہے یا رو پڑتا ہے، اور وہ کر نہیں کچھ سکتا، وہ بے بس ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ جس گھر میں اس کے سارے اختیار چلتے تھے وہ سارے اختیارات سے محروم ہوتا ہے، جس گھر میں اس کی ایک ایک بات سنی جاتی تھی اب کوئی سنتا نہیں، تو آپے سے باہر نہ ہو تو پھر کیا کرے، وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کی باتیں برداشت کرو، اس کی سلواتیں برداشت کرو، وہ مار بھی لے تو برداشت کرو، وہ ہاتھ اٹھا بھی لے تو برداشت کرو، وہ کچھ کہہ بھی لے تو برداشت کرو۔ کیا گندی تہذیب ہے جس نے چھوٹے اور بڑوں کا فرق مٹا کے رکھ دیا ہے۔ وہ ماں باپ نے نا، آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹے ہیں، برداشت آپ کو کرنا ہے، سہنا آپ کو ہے، حکم آپ کے لیے ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم نرم لہجوں سے ان کے سامنے بولنا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، پبلک پلیسز پہ برداشت، تھوڑا سا رش ہو جائے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا کراؤڈ، تھوڑا سا رش، تھوڑی سی بھیڑ، ہم کس قدر آپے سے باہر ہوتے ہیں، کیسے عدم برداشت کے رویے ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا حال بھی سن لیجئے، رش کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، میدان جہاد کی راہیں ہیں، حنین کا موقع ہے، تھکے ہوئے ہیں، سفر لمبے ہیں، رش زیادہ ہے، تلواریں، نیزے، نہ جانے کیا کچھ اس سفر کے اندر درپیش ہے۔ اور اس سفر کے دوران ایک آدمی نے موٹا سا جوتا پہنا ہوا ہے، ممکن ہے وہ جنگی جوتا ہو، ممکن ہے وہ ایسا جوتا ہو اس پہ کہیں لوہا بھی لگا ہو، پتہ نہیں کیسا تھا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، نعل کثیفہ، میں نے بڑا بھاری بھرکم جوتا پہنا ہوا تھا، رش کے اندر پتہ نہیں چلا، اللہ کے پیارے نبی کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ جاتا، آپ کو دھکا سا لگ جاتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ اظہار کر دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، بسم اللہ آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ ہاتھ کے اندر ایک کوڑا ہے، تکلیف کی شدت میں اس کے ساتھ تھوڑا اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں، وہ صحابی کہتا ہے
میں رات اپنے بستر پر تو چلا گیا، لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ وہ رات میں نے کیسی گزاری تھی۔ آج اللہ کے نبی کو مجھ سے تکلیف پہنچی، رش کے اندر آپ کو دھکا پڑ گیا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ سنن دارمی کی حدیث، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا، کہتا ہے بِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وہ رات میں نے جیسے گزاری میں ہی جانتا ہوں کیسے گزاری۔ صبح ہوئی، ایک پیغام دینے والا اعلان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ جس کی کل اللہ کے پیارے نبی سے ٹکر ہو گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی پریشان تھا، میں اور پریشان ہو گیا کہ اب خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کا مقام، آپ کی شان، اور مجھ سے یہ کوتاہی رش کی وجہ سے غفلت میں سرزد ہو گئی، نہ جانے کیا وحی آئی، کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ میں پریشان تو تھا ہی، جب یہ اعلان ہوا میں اور پریشان ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے کہا کل مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور شدت تکلیف میں رش کے اندر پیچھے ہٹاتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک گھوڑا تھا، وہ میں نے تجھے زیادہ لگا دیا، تجھے کہیں زیادہ نہ لگ گیا ہو، اس وجہ سے میں تمہیں 80 بکریاں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ برداشت، حوصلہ روزے کا ایک بنیادی سبق ہے۔ آئیے یہ سیکھ لیں گا، سیکھ لیں یہ سبق۔ اگر 20 سال سے نہیں سیکھا تو اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ذرا غور سے سنیں۔ اس حدیث میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جس دن تمہارا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ، بےہودہ بات نہ کرنا، وَلَا يَسْخَبْ، کسی سے نہ الجھنا، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر پہلے کوئی الجھ لے اور گالیاں بک دے، او قاتلہ، یا پہلے کوئی ہاتھ اٹھا دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تم کہہ دینا میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اس سے واضح کوئی حدیث ہے جس سے ہم یہ اندازہ کریں کہ روزہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے، روزہ کیا تربیت کر رہا ہے، روزہ ہمارے اندر کیا اخلاق پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ کاش اس رمضان کے اندر کچھ تو میرے ایسے نمازی ہوں جو اس برداشت اور حوصلے کو سیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا رویہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور اس کا صلہ یہی ہوگا۔ یہ تو ایسا کردار پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن یہ روزے دار جا رہا ہوگا اور اس کے منہ سے کستوری کی طرح خوشبو مہک رہی ہے۔ اس کا کردار مہکتا تھا نا، اس کا اخلاق مہکتا تھا، اب اس کے منہ سے مہک آئے گی، اس کے منہ سے خوشبو آئے گی، میدان محشر میں بکھرتی ہوگی، یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ اس سے کہیں گے تو نے اتنے حوصلے کیے، تو نے اتنا برداشت کیا، آج تیرے روزے کا ثواب کوئی نہیں دے سکتا، اس کا ثواب تو میں خود ہی دے سکتا ہوں۔ اور یہ جنت کے دروازے پہ داخل ہوگا تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے بہت صبر کیا، ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، اب جنتوں میں صبر کا انجام ملنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ حوصلہ، یہ برداشت اور یہ سبق حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔